تو یہ مختصر طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ حالات بیان کی ہے اپنے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ ہمیں مرزا صاحب کے ساتھ عقیدت تھی اتنی عقیدت جتنی آپ لوگوں کو ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں نے ان کے خلاف کیوں ایسی باتیں شروع کی جن کی بنا پر آپ لوگ مجھے اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ ذرا آپ وہ توجہ کریں اور غور کریں کہ آیا کہ میری یہ بات غلط تھی یا صحیح۔ پہلا ٹکراؤ جماعت احمدیہ کے ساتھ میرا اس وقت ہوا جب خلیفہ صاحب مرزا مولوی نور الدین کے خلاف خطبے دے رہے تھے، اور ایک خطبے میں خلیفہ صاحب نے یہ مولوی نور الدین کے متعلق کہا کہ وہ کیا تھے، ان کے پاس تو قادیان میں ایک کچا کوٹھا بھی نہیں تھا۔ تو جب یہ انہوں نے خطبہ دیا تو اس وقت پھر میں نے مرزا محمود احمد کی خدمت میں لکھا کہ مولوی نور الدین صاحب قادیان میں کوئی محل بنانے نہیں گئے تھے، وہ طریقۂ خلاص کی بنا پر مرزا صاحب کے ساتھی بن کر اور تاکہ شاد اسلام کرے اس لیے گئے تھے۔ پھر وہاں کچھ میں نے یہ جملہ لکھا، ایک محمود کیا ہزاروں محمود بھی مرزا محمود احمد کی مرزا نور الدین کی مولوی نور الدین کی جوتیوں کے غلام ہیں۔ میں پھر آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے کیا لکھا۔ میں نے لکھا کہ ایک محمود کیا ہزاروں محمود بھی مولوی نور الدین کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہیں۔ میں پھر آپ کے سامنے پھر یہ جملہ بیان کرتا ہوں اور غور کریں۔ میں نے لکھا کہ ایک محمود کیا ہزاروں محمود بھی مولوی نور الدین کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہیں۔ جب یہ میرا خط خلیفہ صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس وقت یہ جو 1956 میں ایک خلافت کے نام پر فتنے کا بگل بجایا گیا تھا، اس کا یہ سبب تھا خط، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو 1956 کا واقعہ ہوا ہے، جو کہ تاریخ احمدیت میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس فتنے پر ایک پوری کی پوری کتاب 19ویں جلد لکھی گئی ہے، وہ یہ خط جو اس کا محرک تھا۔ تو یہاں میں کچھ اور بھی کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اول مرزا محمود احمد اتنا کم ظرف آدمی تھا کہ جب میں نے یہ خط لکھا تو یہ میری ایک عام بات تھی، اس کو پھاڑ دیتے، اس پر کوئی بات نہ کرتے، اور جو 1956 میں اتنا فتنہ اٹھا اور اتنی مخالفت شروع ہو گئی تو وہ آج تک وہ مخالفت جاری ہے۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں یہاں مطلب مشتاق احمد صاحب کے فورم پر، وہ دراصل 1956 کا اجرا ہے، اس کا تسلسل ہے۔ کہاں 1956 کہاں اب 10 آ گیا ہے، لیکن اب تک وہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی میں آپ سے بات کر دوں کہ وہ جو 1956 کا واقعہ ہے وہ تا قیامت آپ کے پیچھے رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے وہ بات چلی تھی۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ مجھے بھی خلیفہ صاحب سے عقیدت تھی، لیکن وہ عقیدت اس وقت ختم ہوئی جب کہ انہوں نے مولوی ابوالطاہر صاحب کے خلاف ایک لمبی چوڑی خطبہ میں تقریر کی اور اس کو تاؤں کا چوہا کہا۔ میں نے کہا کہ جو شخص اپنے جامعہ احمدیہ کے پرنسپل کے خلاف اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ سچا نہیں ہو سکتا۔
اس کے کردار میں ضرور کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ اول تو بات یہ کی کہ اس کے بیٹے نے خود جو اپنی غلطی کی تھی اس کا اقرار کر کے مولوی عبدالطاہر صاحب کو دے دیا۔ اب اور کیا انکوائری ہو سکتی تھی؟ لیکن ان کو یہ غصہ تھا کہ انہوں نے انکوائری کی کیوں ہے؟ اگر غلطی کی ہے تو اس کو انہوں نے انکوائری کرنے کا اس کا حق ہی نہیں تھا۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مرزا مولوی نور الدین کے خلاف باتیں شروع کر دی اور میں نے اس وقت یہ سمجھا کہ یہ شخص اگر روحانی ہوتا تو اگر یہ مصر موعود ہوتا تو قطعاً اپنے اس خلیفہ کے متعلق جو کہ مولوی مرزا صاحب کا پہلا ساتھی، اس کے ساتھ ان کا علمی مقام بھی سارے ہندوستان میں مشہور تھا، اس قسم کی بات میں نازیبہ باتیں، بہودہ باتیں، میں ان کو بہودہ باتیں کہتا ہوں، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرے سامنے دل سے ان کا بالکل وہ مقام تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی دوران میں مجھے چودھری عبدالحمید نے بتایا کہ بھیا یہ جو خلیفہ صاحب ہیں ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ ہمیں بہت ساری ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں جس کی بنا پر میں نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ عبدالحمید ڈاڈا نے مجھے کہا کہ یہ بدکار، میں تو پہلے ہی مولوی ابوالطاہر کی وجہ سے، پھر مولوی نور الدین صاحب کی وجہ سے ان سے بازدار ہو چکا تھا۔ جب میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ یہ آدمی بڑا ناپاک ہے، میں نے کہا کہ بالکل آپ صحیح بات کہتے ہیں کہ جو ناپاک آدمی ہوتا ہے وہی اپنے سسر کے متعلق بات کرے گا، وہی اپنے ایک عالم دین کے متعلق بات کرے گا، ایک آدمی کبھی اس قسم کی بہودہ باتیں وہ نہیں کیا کرتا۔ جب 1956 میں فتنے کا آغاز ہوا تو اس وقت پھر میں اس خطبے میں جو کہ میرے خلاف کیا گیا تھا میرے خط کے رد عمل کے طور پر، اس میں انہوں نے میرے متعلق 2 سال کی پیش گوئی کی تھی کہ یہ مارا جائے گا۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو پھر خط لکھے کہ تم لاہور میں آؤ اور اس کا مقابلہ کریں۔ جو خط لکھا گیا تھا وہ ایک خط، اس خط کا مضمون میں مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کو لکھا کہ آگ لگ چکی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور آؤ اس ابلیس کا، اس دجال کا سر کچل دیں۔ تو جب یہ خط دوستوں کے پاس پہنچے تو وہ لاہور آنا شروع ہو گئے۔ ایک خط میں نے محمد یاد تاثیر کے نام لکھا تھا، وہ خط پھر ایک کسی احمدی کے ہاتھ آیا، اس نے پھر بھیج دیا، خلیفہ صاحب کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ صاحب نے خط کو پڑھ کر پھر خطبہ دیا۔ اس میں ایک تو محمد حیات تاثیر کے متعلق نہایت ہی لازیبہ باتیں کی، دوسرا اس نے پھر واضح طور پر کہا کہ یہ فتنہ خلافت ہے، یہ لوگ چند ایک آدمی ہے وہ کسی اور آدمی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو ان کا پسند کا ہے۔ تو وہ جب خطبہ شائع ہوا تو اس کے بعد ہی مولوی نور الدین کے تمام خاندان کو جماعت سے نکال دیا۔ تو اس طریقے سے میں اکیلا نہ رہا بلکہ میرے ساتھ میرے دوست محمد یاس تاثیر، عبدالحمید ڈاڈا، محمد یونس اور اس قسم کے دوسرے بشیر راضی، عزیز الرحمان وغیرہ کو نکال دیا گیا۔ تو میں ایک کی بجائے ایک پوری جماعت بن گئی، جس کی بنا پر ہم نے اکٹھے ہو کر پھر مرزا محمود احمد کا مقابلہ شروع کیا۔ ہمارا جو اخبار تھا وہ نوائے پاکستان تھا، وہ احرار کا اخبار تھا۔ مجاہد حسینی اس کے ایڈیٹر